کیا مادر ناحق گناہ ہے، ہائے حسین ہائے حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مقدم، نور الہدی مصباح الظلم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، مولانا ابی القاسم حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اچھا، یہ جو ہمارے جوان ادھر کھڑے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں میرے سامنے آ جائیں، بالکل میرے سامنے آ جائیے۔ بارش بند ہے، کوئی بارش آنے والی نہیں ہے، اور جن کو یقین ہے کہ جن کی خواہش ہے کہ سارے سال قرضوں کی بارش ان کے سر پہ نہ ہو، وہ میرے سامنے یہاں آ جائیں۔ ادھر لیڈیز کے لیے راستہ چھوڑ دیں، آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں، ذرا سا میری طرف آ جائیں، اور ادھر سے آنے جانے والوں کو دوسری جگہ دے دیں آنے جانے کے لیے۔ 15 سے 20 منٹ میرے ساتھ رہیں، اور آپ جانتے ہیں میری فلسفی کیا ہے، کوئی مولوی 20 منٹ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا تو 2.5 گھنٹے میں بھی آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔ اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ ابھی بارش سارے دن رہی ہے، شاید آپ کی پریشانی میں سمجھ سکتا ہوں۔ ہمت کی بھی داد ہے کہ بارش کے باوجود آپ نے کھلے ہوئے میدان میں کسی کے بھروسے تو مجلس کی ہے نا، کسی کے بھروسے کی ہے، سلامت رہیں، ٹھیک ہے نا۔ انجمن کے اور ذاکر کے بھروسے مجلس نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ انجمن تو آئے گی، وہ اندر بیٹھ جائے گی، مولوی بھی اپنا کھا پی کے اندر انتظار کرے گا کہ جب بارش رک جائے تب مجلس ہو، تب بلایا جائے۔ تو اب آپ بھی میدان میں ہیں اور ہم بھی میدان میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں بالکل اس طرف جو لوگ ہمارے علاقے سے ہوں، میں ان سے معذرت کے ساتھ، اگر ان کی بات چیت پوری ہو گئی تو ادھر آ جائیے، ذرا سا ادھر آ جائیے۔ جنت کا ٹکٹ یہاں جلدی ملے گا، وہاں تھوڑا لائن لمبی ہے، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے، نزدیک آ جائیے، ہاں بالکل پاس آ جائیے۔ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں، بہت جلدی ہیں۔ جس کے بھروسے آپ نے مجلس برپا کی ہے، یقین رکھیے جو کوئی بھی یہاں کھڑا ہے کم سے کم وہ کورونا سے تو بچا رہے گا، اتنا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ سانسیں ٹھیک رہیں گی۔ جن کے ہاتھ سینوں پہ پڑا کرتے ہیں ان کے پھیپھڑے خراب نہیں ہوا کرتے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ہاں یہ یاد رکھیے گا، یہ معجزہ باپ اور بیٹے کا ہے۔ باپ کا نام علی ہے، بیٹے کا نام حسین ہے۔ اگر پیٹ میں حرام ہو تو بیٹا سمجھ میں نہیں آتا، اور خون حرام ہو تو باپ سمجھ میں نہیں آتا۔ سمجھتے رہے، ذرا میں آپ کو نزدیک لا رہا ہوں، حالانکہ میرا موضوع ایک مکمل موضوع ہے، میرے لیے سخت ہے اس 1.5 گھنٹے کے موضوع کو ایک تو میں 45 منٹ میں کر دیتا ہوں، مگر اب تو اس سے بھی کم ہے، اور میرے بعد بھی ایک باعمل با کردار شخصیت ہمارے حوزے کی ایک اچھی پڑھی لکھی شخصیت میرے بعد پڑھے گی، آپ انہیں بھی سنیں گے، اور میں امید کروں گا کہ انہیں بلانا نہ پڑے ادھر سے ادھر سے۔ جو لوگ چائے پی چکے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ چائے اچھی تھی اور سب کچھ اچھا تھا، تو ذرا مجلس میں بھی ادھر ذرا تشریف لے آئیں۔ اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے مجلس میں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، ایک تو لائیو یہ ہماری جو سوشل میڈیا کی بیماری ہے، یہ بڑی عجیب ہے۔ پڑھ رہا ہوں میں پٹنہ کے لیے، اب مجبوری میں مجھے رک کے پڑھنا پڑے گا ان کے لیے بھی۔ اب پتہ نہیں یہ لوگ کون دیکھے گا، کب دیکھے گا، کہاں دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا، لیکن اس کا خیال رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ مگر میں بڑی معذرت سے جہاں جہاں ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، جو لوگ مجھے بعد میں سنیں گے یا ابھی سن رہے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ، میں ان کے لیے بالکل نہیں پڑھ رہا ہوں، پہلے میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں جو میرے سامنے اس بارش میں کھڑے ہیں اور اپنے گھر
چھوڑ کر اس حالت میں یہاں پر موجود. دیکھیں یہ حالت آپ کی دیکھ کے میرا دل کرتا ہے میں اپنا ایک الگ موضوع آپ کے سامنے پیش کروں. میرے ساتھ ہیں آپ سارے ساتھ ہیں میرے. تو میرا آج کا موضوع ہے 25 منٹ کے لیے ہی صرف میرا آج کا موضوع ہے معرفت، محبت، عشق اور حسین. معرفت، محبت، عشق اور حسین. ٹھیک ہے، یہ 4 چیزوں پہ میں وضاحت کروں گا اور میرا موضوع مکمل ہو جائے گا. شکریہ افضل بھائی، آپ نے مجھے یاد کیا. اور یہ جتنے لوگ آپ کے ساتھ یہ پروگرام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کسی انجمن میں ماتمی کا نام لکھ ہی نہیں سکتے جب تک رات کو، یعنی گزری ہوئی رات کو، اس کے امام نے اس کے نام پر اپنی تائید نہ لکھ دی ہو. بھئی آپ اب بتائیے نا، حکومت کے یہاں دعوت ہوتی ہے، بھئی آپ تو سرکار میں، حکومت کے یہاں دعوت ہوتی ہے، روزہ افطار پارٹی ہوتی ہے، بلایا جاتا ہے، تو لسٹ کیا فوراً تیار ہوتی ہے کیا؟ یا جو چاہتا ہے منہ اٹھا کے چلا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے نا، لسٹ پہلے تیار ہوتی ہے. یہ جو آپ یہاں کھڑے ہو نا، یہ بھی لسٹ پہلے تیار ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ جو آپ لبیک یا حسین کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں؟ لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے؟ لبیک میرے مولا، حاضر ہوا میرے مولا. ٹھیک ہے نا؟ بھئی کسی نے بلایا ہے تب تو آپ لبیک کہہ رہے ہیں. تو لبیک وہی کہہ پاتا ہے جسے بلایا گیا ہو. درود پڑھیں محمد ٹھیک ہے، ساتھ مل کے. عزیزان محترم، مجھے معلوم ہے کہ اچانک میں بارش بھی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے یقین، آپ یقین رکھیے گا، مجھے نیچے آ کے بھی تقریر کرنا ہو تو میں کروں گا، لیکن میں بارش کی وجہ سے اندر نہیں جاؤں گا، چونکہ ہمارے یہاں نہ تو عبادتوں میں بھاگا جاتا ہے نہ میدان میں. اپنی جگہ پہ رہوں گا. بھئی یہ مائک کس کے کنٹرول میں ہے؟ تھوڑا سا وائس کم کر دیجئے، تھوڑا سا وائس اس کا کم کر دیجئے. بہت شکریہ. تو دیکھیں میرا موضوع کیا ہے. اگر آپ کے ذہن میں معرفت، محبت، عشق اور حسین، معرفت سے شروع کرتے ہیں. ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ایشیا کے اس کونے میں جہاں اردو بولی جاتی ہے اور اردو دانوں کا سماج ہے، وہاں پہ ہم لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جو چیز پہلی سیڑھی پہ ہے اسے دوسری سیڑھی پہ رکھتے ہیں، اور جو دوسری سیڑھی پہ ہے اسے پہلی سیڑھی پہ رکھتے ہیں. جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ایک بہت بھیانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے مولانا سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو دیکھیے جو معرفت ہے نا وہ ہے پہلے، محبت ہے بعد میں. ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ ہم لوگ پہلے کرتے ہیں محبت اور بعد میں حاصل کرتے ہیں معرفت. تو جس زبان سے اچھائیاں کی ہیں محبت میں، جب پوری معرفت ہو جاتی ہے تو برائی شروع کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت سادی جوانوں کو تو زیادہ سمجھ میں آئے گا، چونکہ میرے موضوع میں 2 جملے ایسے ہیں جو انہیں بہت سمجھ میں آتا ہے. محبت بھی سمجھ میں آتا ہے اور عشق بھی سمجھ میں آتا ہے. تو ذرا مجھے غور سے سنیے گا تاکہ پورا فلسفہ سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے؟ تو پہلے کیا ہے؟ معرفت. جب پہلے معرفت ہوگی، بھئی یہ جو ریکارڈ کر رہے ہیں کیمرہ مین سے میری گزارش ہے اپنا ہیلی کاپٹر ذرا بٹھا دیں، کیونکہ ایک تو ویسے ہی جو ہے وہ پریشانی کی حالت ہے اور اس میں بھی جو ہے یہ اور بھی پریشان کر دے گا. تو اسے لے لیں، جو تصویریں لے چکے ہیں. ٹھیک ہے، اسے بٹھا دیں ذرا سا. ایک بار میں جل کر درود پڑھ دیں آپ حضرات. ذیشان بیٹا ذرا ان کو بند کریں جو بھی ہیں. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے کیا ہے؟ معرفت. پھر کیا ہے؟ محبت. اب ہوتا کیا ہے؟ اسلام نے کہا پہلے معرفت حاصل کرو. بھائی جانو تو صحیح آدمی محبت کے لائق ہے بھی یا نہیں ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے
اسلام کی نہیں مانی، آنکھوں کی مانی. پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا. آپ نے اسلام کی نہیں مانی، آپ نے آنکھوں کی مانی. آنکھوں کے راستے کوئی دل میں اتر گیا اور آپ پاگل ہو گئے اس کے پیچھے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے باپ کون ہے، ماں کون ہے، شجرہ کیا ہے، ہڈی کیا ہے، آیا کہاں سے، نسل کون سی ہے، کہاں کا خاندان، پتہ نہیں. میں اپنے جملوں میں سب تمہیں سمجھا رہا ہوں. آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بس آپ نے آنکھوں کے راستے دل میں اترنے والے کو بس جگہ دے دی. ریزرویشن فارم میں بھی انفارمیشن ہوتی ہے، آپ نے وہ فارم بھی خالی چھوڑ دیا. تھوڑی بہت جگہ دینی تھی، آپ نے اتنی بڑی جگہ دے دی کہ آپ نے اپنی جگہ خالی کر دی. پتہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، آپ کو محبت ہو گئی بھائی. آپ مجمع سے کٹنے لگے، آپ بھیڑ سے ہٹنے لگے، لوگوں سے ہٹنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ اب لوگوں کی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کو لوگ جو سمجھا رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ ہی نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دوسرے درجے کو پہلے درجے پہ بٹھا دیا. پتہ نہیں میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، کاش میں آپ کو سمجھا پا. آپ نے دوسرے درجے کو پہلے درجے پہ بٹھا دیا. تو اب کیفیت یہ ہوئی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں بھی سوچتا تھا کہ جنہوں نے غدیر دیکھا انہوں نے دوسرے کو کیسے مان لیا. آئے 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 آئے. سلامت رہے. ٹھیک ہے، بس مثال سمجھتے رہنا. تو اب کیا ہوا، ابا نے مولوی سے کہا کہ قبلہ میرے بچے کو کسی سے محبت ہو گئی ہے. وہ سنتا ہی نہیں کسی کی. پتہ چلا کہ بنا معرفت کے محبت ہو جائے تو بیٹا باپ کی نہیں سنتا. آئے ہائے، آپ سمجھ نہیں پائے میرا اشارہ کہاں تک جا رہا ہے. محمد امت کے باپ ہیں، محمد امت کے باپ ہیں. امت کے باپ نے کہا میرے بعد علی مولا. مگر سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آیا. پتہ نہیں کس نے کس کو کیا بنایا، کیوں بنایا، میں نہیں جانتا. پر ہاں اتنا معلوم ہے کہ بنا معرفت کے محبت وہ اندھا کنواں ہے جس سے واپسی ناممکن ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے صاحب محبت کر لی. اب نہ ابا کے سن رہے ہیں، نہ مولانا کے سن رہے ہیں، نہ چچا کے سن رہے ہیں، کسی کی نہیں سن رہے ہیں. ان کی نظر میں سب غلط ہے. کیونکہ اسلام نے، دین نے، عقل نے جو راستہ دیا تھا وہ یہ دیا تھا پہلے معرفت حاصل کرو، پہلے پہچانو، دیکھو، سوچو، محسوس کرو کہ تمہارے لائق ہے یا تمہارے لائق نہیں ہے. کیا موضوع ہے تمہارا اسے چاہنا یا موضوع نہیں ہے. تمہارے لیے ورتھ ہے یا ورتھ نہیں ہے. تمہاری ویلیو میں ایک ویلیو ایڈ ہو رہی ہے یا تم خامخواہ خرچ ہو رہے ہو. سمجھ رہے نا. اب یہ جو جوان بیٹھے ہیں یہ سوچ رہے ہوں گے میں پاکٹ کے پیسے کی خرچ کی بات کر رہا ہوں. وہ تو کما لو گے، ذات خرچ ہو جائے گی تب کیا کرو گے. ذات جب خرچ کر لو گے وہ کہاں سے لاؤ گے واپس. پیسے تو لے آؤ گے، ہندوستان میں نہیں ملے گا، باہر کام کرنے جاؤ گے وہاں سے لے کے چلے آؤ گے. شاید دعاؤں سے وقت بھی لے آؤ گے. جملہ سمجھیے گا، شاید دعاؤں سے وقت بھی لے آؤ گے. ذات کا کیا کرو گے. اس لیے پہلے کیا لازم ہے، معرفت حاصل کرو. معرفت حاصل کرو جس کی جس لیول پہ ممکن ہو. اچھا، انسانی معرفت میں فیوچر تو ہوتا نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ ہو آپ، انسانی معرفت میں فیوچر نہیں ہوتا. انسانی معرفت میں صرف پاسٹ ہوتا ہے. اس کا پاسٹ کیسا ہے، پاسٹ کیسے پتہ چلتا ہے، پاسٹ ماں سے پتہ چلتا ہے.
पास्ट माँ से पता चलता है। अच्छा एक जुमला कहूं, ये जो सिलसिले के मानने वाले मुसलमान हैं, भाई अब मैं शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं। मुसलमानों में भी दो हिस्से हैं, एक सिलसिले को मानते हैं और एक सिलसिले को नहीं मानते। सिलसिले को भी वही मानता है जिसका अपना कोई सिलसिला हो। पटना वालों, अगर तुम नहीं समझे तो कोई नहीं समझेगा, है ना। सिलसिले को भी वही मानता है जिसका अपना कोई सिलसिला हो। जिसका सिलसिला ना हो वो सिलसिले को नहीं मानता। और सिलसिला सिर्फ बाप से नहीं बनता, सिलसिला माँ और बाप से मिल के बनता है। और कमाल की बात यह है कि सिलसिला माँ से बनता है। मैंने 6 साल पहले नजफ हिंद में एक जुमला कहा था, अगर महसूस कर सको तो महसूस कर लेना। मां से सिलसिला बनता है और इतना मजबूत सिलसिला होता है कि महशर के मैदान में बाप के नाम से नहीं पुकारे जाओगे, मां के नाम से पुकारे जाओ। अच्छा इंसान तो इंसान, जानवर भी मां के नाम से पुकारे जाते हैं। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे? बकरे का बच्चा नहीं कहा जाता, समझ रहे हो मेरी बात को? बकरे का बच्चा नहीं कहा जाता, बकरी का बच्चा कहा जाता है। कहा जाता कि नहीं कहा जाता? बताओ। बैल का बच्चा नहीं कहा जाता, गाय का बच्चा कहा जाता है, मुर्गे का बच्चा नहीं कहा जाता। यानी इंसान तो छोड़ दो, सिलसिला जानवरों में भी है, मगर जिनमें सिलसिला ना हो वो जानवरों से भी बदतर है। वजाहत कर दिया मैंने, पहले जुमले की वजाहत कर दिया। तो सिलसिले को कौन मानेगा? जिसका अपना सिलसिला हो। सिलसिले को वो मानेगा जिसका अपना सिलसिला हो। सिलसिले की दुनिया में तशय्यो वाहिद फिरका है जो जब अपने इमामों का नाम लेता है, जो जब अपने इमामों का नाम लेता है तो बाप के नाम के साथ लेता है। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आए तो जुमे के खुतबे में आलिम को देख लेना, तन्हा अली नहीं कहता, अली इब्न अबी तालिब कहता है। तन्हा हसन नहीं कहता, हसन इब्न अली कहता है। तन्हा हुसैन नहीं कहता, हुसैन इब्न अली कहता है। तन्हा आबिद नहीं कहता, अली इब्न हुसैन कहता। मोहम्मद इब्न अली, जाफर इब्न मोहम्मद, मूसा इब्न जाफर, अली इब्न मूसा, मोहम्मद इब्न अली, अली इब्न मोहम्मद, वल हसन इब्न अली, वल हुज्जतुल कायम। समझ रहे हो ना? तो नाम भी वही लेता है जिसके नाम हो। साथ मिल के सलामत रहे। हैदरी सलामत रहो। बयान भी तो वही करेगा ना जिसके पास सिलसिला हो। हमारे यहाँ आके देख लो, हमारे यहाँ कितना बड़ा सिलसिला है और हम हर जुमे को बयान करते हैं। अच्छा आपको पता है आपके इमाम की विलादत 15 शाबान को, और आपके यहाँ जो फातिहा दी जाती है मरहूमों को, मेजॉरिटी में मैक्सिमम वो 15 शाबान को। आपके यहाँ बाप अपने बच्चे को सिर्फ दादा तक नाम नहीं बताता, दादा के दादा, फिर उनके दादा, फिर उनके दादा। गलत बोल रहा हूं तो मुझे मिंबर से उतार देना। इमाम के दिन अपने मरहूमों के मरहूमों के मरहूमों के मरहूमों के बाप का नाम बताते इसलिए हो कि हमारे यहाँ बाप का भी नाम मिलता है और माँ का भी नाम मिलता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद। बस समेट रहा हूं, पूरी तवज्जो। दूसरी भी मजलिस है और मुझे मसाइब भी पढ़ना। तो पहली चीज क्या है हुजूर? मारिफत। मेरे जवानों मारिफत हासिल करो। मारिफत हो और मारिफत के दरमियान तुम्हें ये लगे कि जिसकी मारिफत मैं हासिल कर रहा हूँ वो यकीनन मोहब्बत के लायक है, तो फिर मोहब्बत करो, यकीनन मोहब्बत करो। जिसकी मारिफत के बाद तुम्हें लगे कि वो मोहब्बत के लायक है।
ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ اگر تم نے پہلے محبت کر لی اور بعد میں معرفت حاصل کی تو پھر جس زبان سے تم نے اسے اپنا کہہ کے خطاب کیا ہے اسی زبان سے تم اسے دشمن سمجھ کے بات کرو گے۔ جو چیزیں تمہیں اچھی لگتی تھی محبت میں، معرفت کے بعد وہ تمہیں بری لگنے لگیں گی۔ جسے تم سچا سمجھتے تھے معرفت کے بعد وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ جسے تم وفا کا پیکر سمجھتے تھے معرفت کے بعد وہ تمہیں دھوکے باز دکھنے لگے گا۔ اس لیے پہلے معرفت حاصل کرو۔ جب پہلے معرفت حاصل کر لو گے اور بعد میں محبت کرو گے تو تمہاری صف بھی اگر الگ ہوگی تو حر بن کے عاشور کو حسین کے پاس آ جاؤ گے۔ پتہ نہیں میں نے کتنا بڑا جملہ تمہارے سامنے کہا۔ سمجھ رہے ہو؟ محسوس کر رہے ہو؟ پہلے معرفت حاصل کرو، اس کے بعد محبت ہے۔ اب محبت میں بھی دو محبتیں ہیں، ایک انسانوں کی انسانوں سے محبت ہے اور ایک انسانوں کی خدا سے محبت ہے۔ پتہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے ہو کہ نہیں کر۔ یہ جو انسانوں کی انسانوں سے محبت ہے نا، یہ مجازی ہے، یہ دکھاوے کی ہے، یہ کھوکھلی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ معرفت کے بعد والی میں کر رہا ہوں گفتگو۔ معرفت کے پہلے والی کی تو حالت یہ ہوتی ہے کہ باپ نے 300 کروڑ کی ہوا میں شادی کی اور 3 سال کے اندر ہی شادی ہوا میں ہو گئی۔ پتہ نہیں آپ مجھے محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں، ہے نا؟ یہ معرفت کے بعد والی بات کر رہا ہوں میں۔ معرفت کے بعد اگر رشتہ قائم ہوتا ہے تو وہ رہتا ہے، پھر محبت جہاں اپنے قدم ختم روک دیتی ہیں، ہے نا؟ ایک منزل پر چلتے چلتے معراج میں سفر پہ چلتے چلتے جبرائیل نے ایک جگہ کہا کہ اب اگر میں بڑھا تو بالوں پر جل جائیں گے۔ تو محبتوں کے سفر میں جہاں محبت خود کہہ دے کہ اب اگر آگے بڑھا تو بالوں پر جل جائیں گے، وہاں سے عشق کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں میں تمہیں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ سلامت رہو۔ اللہم صلی علیہ۔ ادیبوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں، ادیبوں کے درمیان شہر عظیم آباد ہے۔ میرے استعارے و اشارے اگر آپ نے نہیں سمجھے تو میں اپنے لیے بدنصیبی سمجھوں گا۔ سمجھتے چلے جاؤ۔ تو اب عشق کی دنیا شروع ہوتی ہے، اور جہاں عشق کی دنیا شروع ہوتی ہے وہاں تک اگر کوئی پہنچ جائے تو یہ سمجھ لو اس کی نیت پاک تھی، اس کا وجود پاک تھا، اس کا ضمیر پاک تھا، اس کے تمام وجوہات پاک تھے، تبھی اس سرحد تک پہنچا ہے۔ ورنہ محبتیں جہاں دم توڑ دیں وہیں سے عشق کی سرحد شروع ہوتی ہے، اور عشق کا پورا میدان اپنے جس مسافر پہ ناز کرتا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے نا؟ اب میں مثال دے دوں آپ کو، اور مثال دے کے یہی سے ربط مصائب پہ آ جاؤں گا، چونکہ وقت نہیں ہے زیادہ، بہت کم لفظوں میں نے پوری گفتگو سمیٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے گا، افضل بھائی کہہ رہے ہیں کہ پڑھتے رہیے، بھائی یہ بھی ہے کہ بارش ہو سکتی ہے اور مجھے مصاحب کے ساتھ کوئی کمی نہیں کرنا ہے، اور آپ اسی طرح امید کے ساتھ کہ مولا مددگار رہے اور انشاءاللہ پوری مجلس ہو جائے، اس کیونکہ جو ہے تابوت بھی نکلے گا، تبرکات کی زیارت بھی ہوگی۔ نہ جانے کتنے لوگ کتنی پریشانیوں کی حالت میں جو اپنے پڑوسی سے اپنی مصیبت نہیں کہہ سکتے یہاں آتے ہیں حسین سے کہنے کے لیے، جو اپنے سگے بھائی سے اپنی مصیبت نہیں کہتے وہ حسین کے بھائی عباس سے یہاں آتے ہیں اپنی مصیبت کہنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب جمع ہیں، اس لیے مجھے آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرنا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ بہت کم وقت میں سمیٹوں گا اپنی بات کو، ٹھیک ہے؟ تو اب عشق کی حدود میں آ گئے، پہلی معرفت، پھر محبت، پھر عشق، پھر حسین۔ اب میں بہت جلدی محبت پہ بھی 20 منٹ مجھے بولنا تھا، ابھی تو میں نے معرفت پہ بولا ہے، اور عشق پہ بھی 20 منٹ بول سکتا ہوں، لیکن بہت سمیٹ رہا ہوں تاکہ میں آپ کو کربلا تک لے کے آ جاؤں۔ تو جی سب سے بڑی چیز کیا ہو گئی؟ عشق ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ اب عشق کے بھی 2 حصے ہیں، یہاں ایک عشق مجازی عشق ہے اور ایک عشق حقیقی عشق ہے۔ ایک بیوی یہ سوچتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے صرف محبت نہیں کرتی، عشق کرتی ہے، اور جیسا عشق وہ کرتی ہے ویسا عشق کوئی نہیں کرتا، ایسا سوچا جاتا ہے، لیکن جب اسے اولاد مل جاتی ہے تو اولاد کی محبت دیکھ کے وہ بھول جاتی ہے،
وہ کہتی ہے اولاد کی محبت کے سامنے تو میاں بیوی کی محبت کچھ ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ عشق مجازی ہے، لیکن عشق حقیقی حسین کے پاس ہے۔ جب عشق حقیقی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عشق حقیقی آتا ہے تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکال رہا ہے لیکن پاؤں نہیں کاٹ رہے۔ جب عشق حقیقی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عشق حقیقی آتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اولاد قربان کر رہے ہیں، اولاد قربان کر رہے ہیں، خدا کی محبت میں اولاد قربان کر رہے ہیں، علی اصغر کے گردن سے تیر نکال رہے ہیں۔ سید سجاد سے کسی نے مدینے میں سوال کیا تھا، مولا سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا، مولا تیرے بابا کے لیے سخت ترین منزل، دیکھو تمہارا امتحان ہے، بارش شروع ہونے والی ہے، تھوڑی تھوڑی بارش آ رہی ہے، لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں، تیروں کی بارش نہیں ہے، ایک بات میں تمہیں بتاؤں، مصیبت کی بارش نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ اس وقت جو یہاں موجود ہو نا، اس وقت جو یہاں موجود ہو، یہ تمہاری موجودگی، تمہاری صداقت، تمہاری محبت اور تمہارے عشق کی علامت ہے۔ اس لیے چند جملے مصائب کے مجھ سے سن لو، باقی تبرکات کی زیارت کرتے رہو گے اور ساری رات روتے رہو گے۔ مجلس بھی میرے بعد ایک عالم دین کو پڑھنی ہے، آپ انہیں بھی سنیں گے، اسی طرح سنیں گے۔ میرے جملے سننا۔ سید سجاد سے سائل کہتا، مولا یہ بتا تیرے بابا کے لیے سخت ترین منزل کون سی تھی؟ سخت ترین منزل فرمانے لگے، میرے بابا کے لیے سخت ترین منزل تھی علی اصغر کو ہاتھ میں لے کے کھڑا رہے۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، میرے جوان سن رہے ہیں، وہ جنہیں اللہ نے ابھی تازہ بچہ دیا ہے، ابھی 1 سال 2 سال کی اولاد ہے، اس نے وہ 6 مہینے کا زمانہ ضرور اپنے بچے کا گزارا ہوگا۔ وہ اگر یاد کرے، اپنی میموری کو ریکال کرے اور دیکھے کہ 6 مہینے کے بچے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو میں اسے یاد دلانا چاہتا ہوں کربلا، اسے یاد دلانا چاہتا ہوں علی اصغر۔ سید سجاد کہتے ہیں میرے بابا کے لیے سخت ترین منزل تھی علی اصغر کو گود میں لے کے کھڑا ہوں۔ اور کوئی پوچھتا ہے مولا، سائل پوچھتا ہے مولا وہ کیوں؟ کہا شریعت کا اصول ہے، جب کوئی آخری ہچکی لے اسے 2 گھونٹ پانی ضرور ہے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس 2 روایتیں مجھ سے سن لو۔ اے میرے مولا، سخت ترین مصائب فرمایا علی اصغر کو گود میں لے کے کھڑا رہنا۔ اے میرے مولا وہ کیوں؟ فرمایا شریعت کا اصول ہے، جب کوئی آخری ہچکی لے اسے 2 گھونٹ پانی ضرور دینا چاہیے۔ جب کربلا کے شہید نے آخری ہچکی لی، میرے بابا نے گردن موڑ لی، کیونکہ میرے بابا کے پاس پلانے کے لیے پانی نہ تھا۔ لیکن جب میرے بھائی نے آخری ہچکی لی، میرے بابا نے گردن موڑنا چاہی، میرے بھائی نے ہاتھوں کو اٹھایا، بابا سلام لے لے، بابا گردن نہ موڑ، بابا اماں سے کہنا میں نے ہنس کے تیر کھایا ہے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ آخری 2 جملے سن لو۔ فرمانے لگے میرے مولا سے سوال کیا مولا، لیکن عباس کے بازو اٹھائے، لیکن اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا، لیکن قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے اٹھائے۔ سجاد نے رو کے فرمایا بازو ضرور اٹھائے مگر کٹتے نہیں دیکھا، سینے سے برچھی کا پھل ضرور نکالا مگر لگتے نہیں دیکھا، قاسم کے ٹکڑے ضرور اٹھائے مگر ہوتے نہیں دیکھے۔ اصغر کربلا کا اکلوتا شہید ہے، تیر چلتے بھی دیکھا، تیر لگتے بھی دیکھا۔ ہائے علی اصغر، ہائے کربلا، ہائے حسین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم